الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا رسول حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را آنکہ لطف خیش را اظہار کر با خلیلش نار را گلزار کر چون کرم آن قادر قیوم کر در کف داؤد آہن موم کر سوئے او خسمے کے تیر انداختہ پوچھائے کارش برائے ساختہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست پے علم چوشم باید گداخ کہ بے علم نتواں خدا را شناخت معزز و محترم علماء ذیشان میں تمام علماء دا تعارف نہیں کرا سکتا کیونکہ اتنی کثیر تعداد وچ بزرگ موجود نے میں ایو تعارف انہاں دا کرا دینا جو رسول اللہ نے انہاں دا تعارف کروایا تو میرے الفاظ وچ کمی بیشی ہو سکتی ہے جیڑا علماء دا تعارف حضور کروایا ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ جس نو خیر عطا کرنا چاہے اس دی جھولی اچ دین دا علم ڈال دیتا ہے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب قبلہ میرے برادر محترم سارے علماء باقیاں دا میں نام نہیں یاد تو انہوں نے یہ شفقت فرمائی اور مہربانی فرمائی کہ میرے بیٹے دے استاد نے علامہ مفتی دانش صاحب تو انہاں دی مساطت نال آہ کر اس جگہ تے حاضر ہویا ویسے میں ایڈی دور تقریر کرن نہیں آتا وجوہات نے دیا ایک تھے میں کوئی عالم نہیں دوسرا اتنی لمبا سفر کر کے آن نالوں میں سمجھنا اتھے ساڑھے علاقے وچ تبلیغ دی بڑی لوڑ رافضیت بڑی وہ اتھے تبلیغ کرنے ہیں تو اچھا اچھا پھر میں نہ یاد دلاؤ متے میں بھی اس پاس سے ٹر پوا آج اسی گال اللہ حضرت دی کرنی پھر نہ ہوئے نا موضوع اس پاس سے ٹر جائے وہ پھر کہ دیکھ انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی تو حضرت نے جدو فرمایا تو میں ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ایک عالم دین نے تو انہوں دی خدمت حاضر ہو مانگے زیارت دا شرف حاصل کرانگے تو عالم دین دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے جی عالم دین دا چہرہ تکنا عبادت ہے عالم دین کو بہنا عبادت ہے جی
یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، جدو جنت دے باغات کو گزرو تے کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ عرض کی تھی قالوا وما ریاض الجنہ، سنیا جنت دے باغات تو کیا مراد ہے؟ فرمایا مجالس العلم والعلماء، جتھے حضور دے دین دا نوکر بہ جائے شان تے دیکھو، کسے صحرا جنگل چ بہ جان، پاویں کسے جھاڑی دے تھلے بہ کے ایک بار یہ ندی زبان ہلے اور کہن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے اللہ اس صحرا نو جنت دا باغ بنا چھڑ دے۔ حضرات محترم آپ عالم دین دا کیا رتبہ بیان کرام ہے، یقین کرو یقین کرو انہاں کول بہنا میں عبادت ہے، لیکن کوئی صوفی ہوئے، صوفیاء دے بارے دے تسی بڑا معروف سنیا ہونا ہے یہ جملہ کہ صوفیاء کول بہنا یک زمانہ صحبت با، ادھا انکار نہیں کر رہے، نعوذ باللہ انکار نہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا، لیکن یہ شعر ہے مولانا روم دا تو اچھا ہے، بالکل درست ہے، مبنی پر حقیقت ہے، لیکن جو علماء دی شان اچ انہ دی صحبت اچ بین دا کمال ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو کسی عالم دی تصریح نہیں، رسول اللہ دی حدیث پاک ہے۔ حضرات ایک گل وچ فرق ہے، ساڑھے کولنا ایک عالم دین گزرے نہیں، فوت ہو گئے نا، اللہ پاک انہاں جنت دے وے، ایک پیر صاحب انہاں ملے، بڑے مشہور پیر صاحب، تو انہاں فرمایا بھی مولوی صاحب علم تو اڈے کول بڑا ہے، ہاتھ بندے ساڑھے کیوں چم دے تو اڈے نہیں چم دے؟ تو بڑے حاضر جواب خطیب سن، سکول ٹیچر بھی سن، لیکن درس نظامی پڑھے ایسی انہاں تو فرمان لگے جی اسی جس لئے سپیکر چ بکھلونے ہاں تو اڈی تعریف کرنے ہاں، تو او دا عوام تے اثر ہوندہ ہے، وہ تو اڈے ہاتھ چم دیں، تسی جس لئے مریداں کول بہو ساڈا گیلا کر دیو، او دا بھی اثر ہوندہ ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اثرات تے ہوندے نا گفتگو دے، تو یہ تو ایسا آکھنا ہے بھئی ملہ کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور ہے، تو پھر فرق تے پہ جانا ہے۔ تو شعر غلط نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن غلط کر دینا، اس نو اپلائی غلط کر دینا، یہ صحیح سمجھان دے نہیں۔ تو حضرات محترم عالم ہوئے، مفتی ہوئے یا پیر ہوئے، اس دور میں ایک ٹیسٹر یاد کر لو، ٹیسٹر دا پتہ ہے، سپیکر نو ہاتھ لایا ہے تے لگا ہے بھی شارٹ ہے، مکینک سدیا ہے تے اس ٹیسٹر لایا اسے کہ شارٹ پیچھا رہو، پکھا لگا ہے بے ہاتھ نال لگا ہے پکھے دا ہاتھ، وہ کرنٹ پہ ہے، مکینک نو سدیا یار ہے پکھے ہاتھ کیتے تے کرنٹ پہ ہے، اس ٹیسٹر لایا وہ چھوٹا جا انسٹرومنٹ ہوندہ ہے، وہ لایا آگوں دے وچ بتی بل دی، وہ بتی بلی ہے، انہاں کہا ہے اے پکھا شارٹ ہے اندے تو پیچھا رہو۔ اس دور اچ کسے پیر یا مولوی نو چیک کرنا ہوئے تو امام احمد رضا دا نام ٹیسٹر ہے۔ بات ہی سمجھ آئیے؟ آپ نے سمجھ آئیے؟ بس تقریر ہو گئی، اتنی گل تھی جدو بھائیو تسی ویکھو، وہ تسی تے شعر سن کے داد دے ہی چھڑ دیو، جیڑی گل تے علماء داد دین وہ گل دا مطلب ہے ہوندی ہے، وہ تو ان سمجھ نام ہی آوے تے انج سمجھا کرو بکو گال بڑی آئی جی دیتے علماء اندر میں ٹھیک ہے، دی سمجھ آئی کوئی نہ حضرت؟ اعلیٰ حضرت دا نام ٹیسٹر ہے، پیر نو لاؤ جے اگو بلے تے سمجھو پیر شارٹ ہے، اندر تو جڑی شے شارٹ ہوئے اندر تو کی کر دینے، اندر تو پیشاں رہو، مولوین لاؤ، اور مولویاں نے بیماری بالی ادو ہی بن دیئے جدو وہ بھی پیر بن جان، پھر وہ بڑے لیبرل جے ہو جاندے نے، مسانجے جے تھے، وہ
بھاشن بدل لیں گے. تو پھر اس ویلے انہوں نے بھی ٹیسٹر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا لاؤ. اور جڑے تسی بیٹھے ہو تو ان بچوں سمجھا رہے ہیں اسی پھر اے جڑے لوگ چلا کشی کر دیں نا تو چلا کشی دے ویچ ایک عمل ہوندہ ہے وہ پڑھ کے نا کوئی بھی نام یا بدو یا کوئی اسم کسے بزرگ دا وہ لین ماری دیئے ہیں 4 چفیرے بھئی یہی دے وچ بے کے کریں ہون کوئی روح کوئی جن کوئی بھوت دورانے عمل تینوں تنگ نہیں کرے گا تیرے تو دور روے گا. یہ چلا کشیدہ اصول ہے. اے پھر جڑے لوگ عامل ہوندے انہوں نے دا پتہ ہے. یہ ایک مثال بڑی معروف واقعہ بچے کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری دے مریدہ آکھیا بھی وہ جڑا جادوگر ہے تو وہ ہوائے چھڑتا ہوندہ ہے تو آپ نے انہوں نے وچ با کے تے 4 چفیرے لین مار دی کہ لو ہون تو اڈے نیڑے نہیں ہونا. تو میں عوام اہل سنت خدمت وچے گزارش کرنا کہ بد عقیدگی دے جنات تو بچن واسطے امام احمد رضا خان دی فکر دا دائرہ اپنے 4 چفیرے رکھے آئے تو انہوں کوئی جن نہیں چمڑے گا. بھائی سمجھ آ گئی ماشاءاللہ. لو ایک تو جملہ سنا اے نہ بولنا مہربانی تواڈی یہ غلط فہمی ہے صرف کسے توجہ نہیں نہ دلائی. لوگ سمجھ دینے بھائی فلاں مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ گئے ہیں فلاں پیر صاحب اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ گئے ہیں تو تھوڑی سی اصلاح کر لیں. نہ کوئی مولوی تے نہ کوئی پیر اعلیٰ حضرت نو چھوڑ دائے. اعلیٰ حضرت غیرت مند ہستی دا نہ ہے جیڑا حضور دے آل تے صحاب دے بارے عقیدے وچ تھوڑی جی ڈنڈی مارے اعلیٰ حضرت آپ انہوں کٹ کے باہر چھوڑ دیں دے. وہ اعلیٰ حضرت انہوں نہیں چھوڑ دے اعلیٰ حضرت انہوں چھوڑ دے. اے غلط فہمی اے غلطی ذرا درست فرما لینا. اعلیٰ حضرت انہوں کوئی نہیں چھوڑ دا. اعلیٰ حضرت انج کٹ دیں جی میں دودھ چو مکھی کٹی دی ہے. اعلیٰ حضرت پیر بڑا جے رہن دیو. اعلیٰ حضرت بڑا بڑا مولوی یہ نو رہن دیو. تو اعلیٰ حضرت فرما دے نا جنہاں نے اساں اپنے اثر وچ کڈیا سی وہ کیڑا نکے مولوی ہے. صاحب تحذیر الناس کوئی نکا مولوی سی جی لیکن اعلیٰ حضرت کٹ دیتا ہے. تو تسی کی سمجھا سی کہ اس تو بعد بندے آپ اعلیٰ حضرت دی فکر نو چھوڑ دے نا. اعلیٰ حضرت اجے بھی انہاں دیئے زندہ کرامت ہے جس بندے رافضیت دے جراثیم لگ جان یا ناسبیت دے جراثیم لگ جان انہوں اعلیٰ حضرت خود اپنے دائرہ چو باہر کر دیں چل کلاسی چو آؤٹ ہو جا چلو نلائکہ نکل جا. توجہ ہے کہ نا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خود نکال دیں دن بندیاں. بھائی اگر آپ بیٹھ جاؤ تو اتنی پنکھے دی ضرورت کوئی نہیں. آپ اللہ برکت دے. میں ذرا اس حوالے نال حساس ہاں میں نو تقریر بول جاندی ہے انہوں میری معذوری سمجھو. مطلب میں رٹی نہیں نہ ہوندی ممبر تے بیٹھا میں ہونوی میں اتھے بیٹھا تو میرے دینے چاہیا بھی اعلیٰ حضرت دی آج گل کر. میرے ذہن وچ کوئی ایسی بات نہیں ہوندی کہ میں تقریر بنا لواں تے انہوں سجا لواں تے پھر کراں. جو ہوندی کہ میں تو ان سنا دیا جانا ہے اگو تو اڈی پسند ہے تو اڈے ذہن وچ آ گئی تو بسم اللہ نہ آئی تو ساتھ بسم اللہ. سمجھ آ گئی. لیکن اندر کانسیپٹ کلیئر نے کہ اسی اعلیٰ حضرت والے ہاں اسی بریلی والے ہاں. متوجہ ہو کہ نا. تو جو تو انہوں میں دیندہ جاما حضرت بیٹھے نے جتو غلطی ہوئے ہونی میری اصلاح کر ہونی. جے درویش غصہ کرے نا اصلاح دا تے درویش نہیں ہوتا. توجہ نہیں کی تھی گا. اصلاح اگر کوئی کرے تو دا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا وہ دینا رنج ہونا چاہیے.
کوئی دا شکریہ ادا کرو کہ شکر ہے میری غلطی کڈی. کئی باری بندے کٹ دیں تو میں پھر انہوں دا شکریہ ادا کرنا, محفل کڈن دے محفل کر دینا, الگ غلطی کڈن میری تو میں الگ آنا بھی یار مہربانی تو اگو صحیح کر دیا. جو ہے علامہ دانش صاحب میرے مزاج تو واقف نے, یہ اتنے ساڑھے مدرسہ دے علماء نے تو میں 10 دن بعد نہیں گل نہیں جی تو میں نہ اچھا جی انجی, کیونکہ اللہ حضرت نے بارگاہ میں حاضر رہنا ہوئے تو پھر زید تے نہیں نہ کری دی, اٹک جانا تے بے ادبی ہوئی. غلطی تے اٹکنا بے ادبی ہے, اور اے نفس پرست ہون دی علامت ہے. درویش دا اندر مریا ہوتا ہے. سانو تو سکھائے ہی ادب گیا. میں جدوں استاداں کوڑ پڑھن گیا نا درس نظامی, پیر تے اسی ادو بھی آئے, پیر ادو بھی آئے تو انہاں غلطیاں کڈ کے اس قابل کیتا ہے بجا ہوں بیان کر لے تو کچھ ول کرن لگ پے. تو جو انہاں تو غلطیاں نہ کڈوائی دیاں تو پھر بھاجی اسی کیویں تہاڈوں بیان سناندے. تو اہل سنہ اعلیٰ حضرت دیم البرکت اپنے پہلے فتوے تو لے کے جڑا آپ نے پہلا فتوہ لکھے رضاعت دے مسئلہ اس فتوے تو لے کے اج دی گھڑی تک ہر دور دے برے صغیر دے پاک و ہند دے مسلمانہ واسطے اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت دے صحیح ہون دی پہچان نے. جتھے اعلیٰ حضرت نے ہوتے سمجھو مسلک ٹھیک ہے, ایس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے کیونکہ احمد رضا والا عقیدہ رکھتا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا, تھوڑا کے چلتے جاواں گے تو پھر گل ہوندی جائے گی. ہر دور وچ ایک جملہ پیش کرنا سمجھان واسطے, جدوں امام حسین کربلا میں سن, جڑے مقابل سن داڑیاں انہاں دیاں بھی آئیں, امام پاک دی بھی آئی, قبلہ بھی ایک سی, قرآن بھی ایک سی. بندے آن دینا بھائی ہر شے ایک کے تو مڑ کٹھے کیوں نہ ہوندے, ساڑھا قبلہ ایک ہے, ساڑھا قرآن ایک ہے, ساڑھے رسول ایک ہے, ساڑھا خدا ایک ہے, میں ایک ہے. اے دے اتے مولا حسین دی تے انہاں دی لڑائی نہیں ہوئی, یہ ہر شے ایک کا ہی, لیکن اس ویلے حق تے او سن جو مولا حسین دے نال سن. یعنی مولا حسین دی شخصیت اس ویلے حق دی علامت سی, انہوں دی شخصیت اس ویلے حق دی علامت سی. جو حسین پاک نال نے وہ حق تھے. پھر دور اگے آیا تو وقت بدلیا. برے صغیر وچ برے صغیر تو پہلا جدو فتنہ خلق قرآن دا مسئلہ اٹھیا تو ادو حق تے وہ نہیں سن جڑے حکومت دے نال سن, حق تے وہ سن جڑے امام زمانہ دے نال کھڑے سن. پھر وقت بدلیا, دین الہی دے نام تے اکبر بادشاہ نے ایک فتنہ کھڑا کیتا, اور بہت سارے علماء, انہوں نے علماء ہی آکھاں گے ملا فیضی جیسے, انہوں نے ناڑ ہو گئے اور ان دین بنانے دین گھڑ کے دینے وہ دی مدد کی تھی. تو وہ بھی علماء سن, لیکن اس ویلے حق تے وہ سمجھے گئے جو حضرت مجدد پاک دے نال سن. بھائی آپ نے سمجھا, حق تے وہ سمجھے گئے جو مجدد پاک دے نال سن. پھر وقت بدلیا, پھر زمانہ بدلیا, انہیں کروٹ لئی تو برے صغیر دے اندر علم دی تشریح کر دیا ہویا اپنے علم دی دھاک بٹھانا آستے. جدوں
تحذیر الناس آئی، صراط مستقیم آئی، اور مختلف کتاباں لکھ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اچ تنقیس کرن دا رواج چل نکلیا۔ تو اس دور دے اندر ہن سنی صرف او نہیں جڑا ہاتھ بن کے نماز پڑھدا ہے تے او سنی ہے، ہاتھ بننا سنیت دی علامت نہیں رہا، ہن احمد رضا دے نال ہونا سنیت دی علامت قرار پایا ہے۔ مہربانی مسئلہ سمجھ لینا، مہربانی مسئلہ سمجھ لینا۔ میں بڑا حیران ہونا کہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت سیدہ دی محبت دا درس دیتا ہے، وہ سیدہ نے کی جنہ احمد رضا تو نس دے، توجہ ہے کہ نا؟ تے میں ایک رمض اچ گل کرنا، رمض اچ اسی سمجھنے ہاں کہ ایک بندہ ہوندہ ہے انا جدیاں دوویں اکھاں بند ہوندیاں، ایک ہوندہ ہے جڑا کانا ہوندہ ہے، ہوندی ایک کھلی ہوندی ہے تے ایک انہاں دی سیان ہو جاندی ہے بے کانا ہے، جدی آل والی اکھ کھلی ہے تے صحابہ والی بند ہے وہ بھی کانا ہے، جدی آل والی اکھ کھلی ہے تے صحابہ والی بند ہے وہ بھی کانا ہے، جدی صحابہ والی کھلی ہے تے آل والی بند ہے وہ بھی کانا ہے۔ دوویں کدیاں کھولیاں نے وہ پوری طرح دیکھنا ہے، لیکن اے دے وچ ایک بڑی رمز ہے۔ اسی جدو ایک گل سنی تے اسی پھر ویکھیا بھئی دوویں کھولیاں سن، لیکن وند آئی دوویں، اکھی دوویں کھولیاں نے تے وند ویکھن دا اینگل ٹیڑھا ہے، تو جواب آئے گا بھئی آنکھ ہے سو، لیکن باجی ایک کانا نہیں بھینگا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بینگا آنکھ کھولی رکھ دا ہے، وہ لگ دا ہے ویندہ آگو پہ آئے پر وہ وچو پوٹھا ویندہ پہ آؤں دا ہے۔ کچھ بندے مسلک دے بینگے نے ان آنکھاں دو میں کھولیاں ہو دیاں بے عوام ہے یا کہ نہیں دونوں مندے بڑا منن والا ہے، لیکن وہ بینگے ہوندے نے وچو کدے اور دے ویندے پہ ہوندے۔ متوجہ ہو کے نا وہ پھر جڑے وچو کدے اور دے ویندے پہ ہوندے نا وہ اندھنے وچو ایک صحابی مائنس کر لو دوجہ نسی مان لینے، سمجھ آئیے کہ ایک وچو کٹ دیو تے دوجہ نہ مائنس کر لینے۔ میں کہ پھر سنی تے نہ ہویا، سنی کون ہے؟ اس وقت دے مجدد ہے نعرہ میرے دل تے نقشے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بھئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی لو جی روایت میں گل آئی ہے، میں کہ میں تے نہیں پتا روایت پرکھنا کام میں علماء دا، اسی تے پرکھیاں پرکھائیاں لے کے اگاں کرن والیاں، آپ روایت نو نہیں پرکھ دے، اس مرتبے تے نہیں جان دے، محقق بھی نہیں مقلدہ، محقق نہیں مقلد، آسی محقق نہیں جی، لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ ساڑھے عقیدے دا جو معیار صحابہ تو چلے آئے، معیار جو صحابہ تو چلے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے بستر تے حضور بہنا اور کسے نئے بہن دیں، یہ ادب ہے نا۔ حضرت ام سلیم بنت ملحان جس بستر تے حضور بہندے سانوں دیتے اور کسے نئے سون دیں دے، چمڑے دا بستر الگ حضور واسطے، اگر حضور مشک نو منہ لا لین تو صحابی اتھو کٹ لیں دے، کیونکہ اتھے حضور دا منہ مبارک لگا ہے اور کسے دا نہ لگے۔ اگر حضور بال کٹوان تو اٹھا کے ٹوپی چ سی لیں دے نے تے مڑ جان دی پرواہ نہیں کردے، حضور دے والاں دی بے ادبی نہیں ہون دیں دے۔ اگر حضور کلی کرن وہ تھلیا
بھائی عقل دے وچ تے انہیں گل ہی نہیں آتی، عقل نو تے سمجھ ہی نہیں آتی، بندہ تھوک سٹے سانو ڈاکٹر آندے نے بھائی بیماریاں پھیل رہی، بیماریاں تسی سنے ہی ہونا ہے بھائی 6 فٹ پیچھے رہیا کرو، ساہ نال بھی بیماری لگتی ہے۔ میں گیا ہوں تے تسی سان اس تو نہ کھلون دے بھائی ساہ نال کچھ نہیں ہوندا، ایویں پھوکے مار دے رہندے ہوں تے سانو مہنے دیندے پھوکا ماریا کی ہوندا ہے، گولی لیا کچھ ہوندا ہے، ہوں آندے نے پیچھے رہیا کرو پھوکے نال بھی کچھ ہو جاندا ہے۔ جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میں کہ چلو یار اے کچھ ہونے والی گل تے منی گئی ہے، بیماری تسی مندے ہو صحت اساں اگے ہی منی آئی، فرق نہیں ہے۔ جے منہ وچ ہوے نا بیماری دے جراثیم تے پھر ساہ نال بیماری پھیل دیے، تے جے منہ وچ قرآن ہوے پڑھ پڑھ کے بھوکیا ہوے تے پھر او دا نور پھیلدا ہے۔ متوجہ ہو حضرات؟ تو صحابہ کرام حضور ناخن اتارن وہ اپنی اکھاں تے رکھ کے قبر وچ لیٹ دیں، ایک کلچر ڈیویلپ صحابہ کرام کو حضور تو اگے نہیں سن چل دے، حضور دے سامنے اونچا نہیں سن بول دے، حضور نو اونج نہیں سن بلاندے جی میں آپس وچ بولی دے، حضور دے حجرے اگے اونچا نہیں سن بول دے، حضور دے سامنے نظراں نہیں سن اٹھاندے، حضور دی نظر وچ نظر ملا کے گل نہ کر دے، حضور دا نام لے کے نہ پکار دے۔ حضرات محترم یہ پھر کلچر اگے چلیا، اور جدوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا، اللہ اکبر کیا کمال دے لوگ سن۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ فرما دے نے، اے علامہ اسماعیل حقی بہت بڑے عالم نے، پھر تسی تے جان دے ہونے ہو نا، تی عالم دے بھی نہیں دے نائے صوفی بھی ہے، قوالی بھی سن لیں دے ہے جی، دورہ حدیث پڑھا کے پھر قوالی بھی سن دے ہے، لیکن وہ با کمال لوگ ہیں، ان بیلنس نہ ہوتے، انہوں دی تفسیر اچھ پتا جے نا نکتے صوفیانہ بھی ہیں، تو وہ درویش شخصیت سن، تو عالم تو ان پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے بڑے سن۔ تو حضرت علامہ اسماعیل حقی لکھ دینے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، آپ نو تعارف تے ہونا ہی ہے امام محمد بن حسن دا، اے سونے بڑے آئے، اے جڑا چہرہ ہے نا ایک دن بہت خوبصورت سی، تو ماشاءاللہ بڑے جمیل سن اور بڑے صحت مند سن، تو بچپنے بیچی امام صاحب کو پڑھن آئے، تو آپ نے فرمایا بھائی قرآن حفظ کر کے آؤ، آپ گئے تو 7ویں دن پھر آ گئے، امام صاحب نے فرمایا تو ان کیا سی قرآن حفظ کر کے آؤ، انہوں نے کہا حضرت تو ساں فرمایا سی تو میں کر آیا، یہ تو مردی جے سن لو، یہ امام محمد بن حسن نے تو میرے امام محمد رضا حافظ نہیں سن پر بندیاں کیا حافظ صاحب، تو فرمایا لو پھر ہون روز سپارہ سن لیا کرو میرے کو، توجہ ہے حضرات کے نام، اے لوگ ایویں نہیں اس اللہ رتبے تے پہنچی، اللہ پاک دیاں خصوصیتاں سنونا۔ امام محمد آپ نے زلفاں رکھی ہیں، حضرت نے پھر فرمایا کلاس اٹھ اے وال کٹا، حلق کرا گیا، تو امام محمد گئے، حلق کرا کے واپس آ گئے، تو ایک شاعر بیٹھا تھی امام صاحب دی صحبت مجلس، امام اعظم رحمت اللہ علیہ، اس کہ حضرت کام ہویا نہیں، آپ نے فرمایا کیویں؟ انہوں نے فرمایا تو اڈا دل سی یہ دا حسن گھٹے گا، لیکن اگے انج سی جی میں چان بدلی ویچے، ہونتے تو سی بدلیاں چبار کٹا چھڑیا ہے، اے انہاں دے بارے معروف ہے کہ انہاں نے بیک کے لوگ کلمہ پڑھ لیں دے سے، امام محمد بن حسن شیبانی علیہ انہاں نو ایک مرتبہ خواب حضرت آدم دی زیارت ہوئی، گالے تو شروع ہوئی سی بندے آندے نے ساڑھے کو فلانے صحابی دے بارے روایت ہے،
تو میں روایت دی بات کر رہے ہیں، توجہ ہے نا کہ سنی مزاج کیا ہے روایت دے بارے میں، اس بارے تو انداز ہے۔ تو خواب حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے پیشانی چ مینوں قرآن دا نور نظر آندا ہے، مینوں قرآن سنا۔ توجہ ہے مینوں، تو امام صاحب قرآن سنان لگ گئے خواب چ، تے جدو اتھے آئے نا جتھے حضرت آدم علیہ السلام دی او گندم کھان دی لغزش دا ذکر ہو گئے، وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، انجی آئے کہ نہیں؟ اچھا اتھے آئے تو آپ نے آیت چھڑ دی تھی، آپ نے غور نہیں فرمایا گیا، امام صاحب نے وہ آیت بچوں چھڑ دی تھی، اگوں لگ پہ، پھر اللہ دے نبی صاحب نے فرمایا بھی تو آیت چھڑ دیتی ہے پیچھو لگ، انہاں پھر پیچھو لایا، لیکن جدو اس آیت تے آئے تھے آپ نے مڑ وہ آیت چھڑ دیتی، اس ویلے حضرت آدم فرماندے نے بھائی تینوں آؤندی نہیں یا پڑھدا نہیں، تو عرض کی تھی حضرت آؤندی ہے پر اس آیت وچ تواڈی لغزش دا ذکر ہے تو ادبن آیت چھوڑ دینا۔ آپ نے سنی مزاج تے غور نہیں کیتا، ارے بابا سنی تے ادب تو آیت چھوڑ دے دے، تو روایت کیوں نہیں چھوڑ دا پیا؟ اجے روایت پڑھ کے بیٹھے ہیں، فلاں روایت ہے فلاں روایت ہے، یاد رکھو بیلیو جس نو ادب نصیب نہیں ہویا، اعلیٰ حضرت وچ دوجے علماء ہندوستان تو وکری کیڑی شے آئی ہے؟ بھائی قاسم نانوتوی بھی تو مولوی سی، اشرف علی تھانوی بھی تو مولوی سی نا جی، یہ مولوی نہیں، مولوی نہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت اجتہاد میں فرق کی ہے، اے ادب دے فرق ہے، سمجھ لو ادھے تے تو بعد تحقیق کر دے رہے آجے، اعلیٰ حضرت اجتہاد دنیاں فرق صرف ادب دے، جدو ذات مصطفیٰ دی بات آوے تو اعلیٰ حضرت کلم اچھو ادب نال معمور الفاظ نکل دے۔ ایک جملہ عرض کرنا، ایک جملہ عرض کرنا، ایک شاعر گزریا اختر نام دا، اس نے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ نعت پیش کی تھی کہ ذرا اے چیک کرے آگے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اختر صاحب نے شعر لکھیا اور اعلیٰ حضرت کی خدمت پیش کیتا کہ پرانی مسجد جمعہ توڑے پلر نے نا ایج کھجور دے درخت رسول اللہ سرکار دے روزے دے سامنے سے، اس نے کیا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، انہاں نے مجنوں بڑھایا تے حضور سرکار دے حسن مبارک نو لیلا دے حسن نال تشبیح دیتی اور حضور دے گنبد خضرا نو خیمہ لیلا نال تشبیح دیتی، تو اللہ حضرت تڑپے، فرمایا یوں نہ کہو، یوں نہ کہو، یوں کہو اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش، واہ میرے احمد رضا قربان ہو جاما تو آٹے ادب تو فرما دینے قدسی کھڑے ہیں مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں اللہ آپ نو برکت دے، اللہ آپ نو خیر دے۔ اے دیوتے ایک جملہ عرض کرنا، اے مزاج ہوندہ ہے ادب والا، تو اللہ حضرت مزاج ادب سی، تقاضہ عشق سی کہ ادب ہوئے۔ میں نے دسو اے سارے علماء بیٹھے نہیں نہ اشارے نالی سمجھ آ جانی ہے، کنڈا پیر ایک چوبے
تے چنگا لگدا ہے جی اے پوری ورلڈ چ کنڈے ہون تے پیر چ چبن تے چنگے نہیں لگدے پر کنڈا ہوئے نا دشت مدینہ دا تے چبے احمد رضا پاک دے پیر وچ وہ آپ پیر چکڑ کے سٹ دے نہیں چم کے سینے نہ لا کے فرماندے نے اے کانٹے تیری جگہ میرے قدم نہیں میرا جگر ہے پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مخاطب کیتا ہے حضور نو میں ہن یار تو مراد لے رہا امام محمد رضا اعلیٰ حضرت تو معافی میں لے لاں گا یوم عاشور اعلیٰ حضرت نے جدو یہ شعر بولے تو مخاطب سن رسول اللہ کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں اسی ہن لے رہے ہیں احمد رضا خان فاضل بریلوی دا در ایسا آزمایا ہے تو سامی تکیا ہونا ہے کہ بڑے بڑے جبیاں تے کبیاں آلے جدو احمد رضا دا در چھڑ کے نسے نے تے پھر دنیا آنکھیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار بھائی سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی توجہ ہے میں قربان جاواں احمد رضا تے کدی مصطفیٰ کریم دا در چھڑیا ہی نہیں متوجہ ہو کے نا عزیزان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈا یہ اعلیٰ حضرت حضور دا در نہیں چھڑیا تے عاشقاں کدو احمد رضا دا در چھڑیا ہے توجہ ہے کہ نا ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈا ابھی پاس تھا وہ میرے ابھی کیا ہوا خدا نہ کوئی گیا نہ آیا اور آپ ہی جواب دے در فرماندے نے ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظری تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا ارے او خدا میرے اعلیٰ حضرت دل تو قربان ہوا جڑا عشق رسالت ماب نال چھلک دا رہندا توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ جڑا سوئے حالانکہ نیند غفلت ہے نیند نصف موت ہے لیکن میں قربان جاواں احمد رضا تو جڑا سوئے اس میں محمد دی تصویر عاشقانو نظر آؤندی ہے جڑا جاگے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ بھائی میرے ذرا بات نو غور نال سمجھنا عشق دا تقاضا اے تسی سارے ہی اسی سیدان مننے آ کہ نہیں بڑا مندے نے سنی سیدان مندے ہی سنی نے
دوجہ نہ جے گھوڑے تو فرصت ملی تے سجدہ نہ مننا یہ کو سمجھ آئیے اجے تے اون پہ من دے نے وہ دوں ویلے ہوئے تے مڑ بابے اوران بھی من لینے تو میں تے سنیا نہ میں مرید بھی ساڑھے سنی ہوں دے سنی ہوں دے اور کو بندہ ساڑھا مرید تے نہیں ہوں دوجہ آندے لوڑی کوئی نہیں اے آندے نے دیو تو فیدہ ہی کوئی نہیں یہ ہے ہی کوئی نہیں اے سنی نے مڑ بھی ساڑھا ہاتھ پھاد لیں دے تو مڑ ہاتھ پھاد دینے تو کچھ دین دینے پیران کی دینا ہے سنی ہے سنی دین دے اور مڑ دین لگیا میں شدے اینج ادھے دورے ہو جاندے یقین کرو اینج مٹھی ایچتے اینج آرام نال دین دین ایڈے بادب ہو کے حالانکہ دین لگے اعلان کر دین بندے باسی دین دے پہلے سنی ایڈے ادب آڑے موڑ جیڑا بندہ انہاں چھاڑ کے دوجے پاس سے جائے وہ مڑ عجیب ہی کوئی سمجھ آئی کوئی ہاں کچھ بندیاں دی ویسے عادت ہوندی ہے گھر مرغی پکی ہوئے نا تو گماڑیاں آلو سالن منگوا کے تے بیوی نے سنائے ناستے پیان دے ہوندے دال بڑی مزے دی پکی ہے حالانکہ گھر مرغی پکی تھی لیکن انہاں چونکہ وہ سنائنا تے بیوی نے ہوندے نا تو یہ حالت ہے پیران دی دیسی مرغے ساری عمر نسلہ تو سنیاں دے کھانے تو انہیں سمجھ نہیں ہے نہیں سمجھ ہے میں پھر سمجھا ایک گل لکھی بزرگاں نے مڑ ہر قسم دیا کتاباں پڑھ دے رہنے ہیں پرانے زمانے دو براس ہیں ایک ذرا بوڑا سی ایک سیانا سی انہوں نے باپ نے وراثت ترکہ ویچ ایک گائے چھوڑی کی چھوڑی؟ گائے انہوں نے کہا بھئی منڈ لئیے بوڑے برانو چالاک برا کیا بھائیا اگلا حصہ گاں دا تیرا تے پچھلا حصہ اسے کہا ٹھیک ہے بھائی اسے کہا تم اگلے حصے پٹھے کھانے نہیں کوا وہ شدہ سارا تین پٹھے پاندہ رہا شام ہوئی تو پچھلے آکھا پچھلا حصہ تے میرا ہے ہن من چون دے وہ پٹھے دوجے دے کھانے تے دو دودھ دے دے کوئی سمجھ آئی کوئی بڑا برا شدہ کہ پیا اس کی سے سیانے تو پوچھا بے میں اس گاں تو بڑا اکھاں میں پیران دی گل نہیں پیا کرتا میں گاں دی پیا کرتا میں اس گاں تو بڑا اکھاں پٹھے میرے کھان دیئے ونڈا میں اگے رکھنا گود میں کرنا گتاوائے اے سائیں موئی دو دو دے دیں دیئے کوئی سمجھ آئیے کوئی سارا لنگر ساڑھا کھان دیئے تے جس لئے دو دین دا ویڑا ہوندہ ہے وہ اس لئے ادھے دے چھڑ دیئے مڑ ویچ سبق دینا لے بھی کئی ملانگ ہوندے انہوں نے کہا ہون جس لئے پچھو دو چون لگے سوٹی کوڑ رکھی جس لئے چون لگے اس لئے تھوڑی جی سوٹی کھڑکائیں اس لئے سوٹی کھڑکائی ہو سکے بھائیا کی پیا کرنا ہے نا اللہ میں انہوں دو چون دے ہو سکے بھائیا تو اپنے حصے نے سنبھال اے حصہ میرا ہے ہو سکیا لگتا ہے ان کسی مت دے چھڑیے ہون دو ونڈنا پاؤنا ہے تو بھائیا کچھ سوٹی کھڑکینی پاؤنی ہے تاں کام بڑھنا کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کچھ سنیا ہو تھوڑی جی سوٹی کھڑکینی پاؤنی ہے تو کام بڑھ جائے گا ویسے کھڑکین لگ پہ ہاں جی اگے ہوتے اجرے اس گالت میں کر دے اللہ اللہ ابھی توجہ ہے آپ حضرات ہے ماشاءاللہ بھئی بڑا مزہ آیا ہے تو اٹھے کل گفتگو کر کے گال کرنا سواد بھی تو تھی ہوندہ ہے نا جتھے کو بندے سمجھ لینا بگال آکھی کی ہاں جی جدو گال کرنا سواد آوے پھر بندہ گال کرنا وہ سونا لگ جائے حضرات توجہ ہے تو اس چیز نو بھی جڑے سادات نے بالخصوص انہوں نے ذہن رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا جتنے مکاتب فکر نے میں نے ایک مکتب فکر دا کوئی امام دکھاؤ جن نے حضور دی نسل نو نور آکھیا ہو
بے نوریاں ہو تو انہوں نور آکھیا ہے تو امام محمد رضا آکھیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پھر احمد رضا نال غداری کر دے ہو اے سننا ذرا مکان لگا سننا ذرا حضرات محترمہ اعلیٰ حضرت دا ایک واقعہ علماء پڑھ دے سنان دے انہیں تو مڑ ان نہیں فرق ہوندہ ہے واقعات تے وہی نہیں گلنا تے وہی ہوندی ہے صرف تھوڑا لیا انہاں دی کسی اور اینگل تو نہیں سمجھنا ہوندہ ہے سمجھن دا ہی فرق ہوندہ ہے یہی خطابت ہے باقی گلنا تے وہی ہوندی ہے میں علماء دی خدمت میں عرض کرنا کہ خطابت کیا ہے نویں واقعات نہیں گھڑنے چاہیے قرآن حدیث صحیح تاریخ اشعار یہ سارے رنگ نے خطیب برش ہاتھ چ لے کے کینوس تے وہ رنگ بکھیرنے ہوندے بس جتنے وہ رنگ سونے بکھیر دے وے انی تصویر سونی بن دی تو یہ خطیب نے خطابت وچ ایک سکیچ پیش کرنا ہوندہ ہے ایک تصویر پیش کرنی ہوندی ہے تصور دینا ہوندہ ہے بندیاں سنن والیاں تو رنگ وہی ہوندے نے بس وہ اندے رنگاں دے امتزاج وچ فرق پہ جائے نویں کوئی گل نہیں کرنی چاہیے میرے خیال نال بعد بندے اس گل تے رہ جاندے نے پٹڑی تو بس وہ گل کروں جڑی تساں اگے سنی ہی نہیں تے سانوں وہ کیوں سنائیں دے ہو جڑیاں اگے سنیاں انسان جو وہ بھی نہیں یاد ہوئیاں کچھ بندے اس چکر چیٹھا لے جاندے لین تو بس یہ تو سناؤں جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہو تو بندہ حیران ہوندہ ہے وہ مڑے نویں گھڑو نہیں اور وہ واقعی پھر وہ گاڑو ہوندے نے گھڑ دے نے اور جدو وہ گھڑ دے نے پھر وہ گھڑ کے معذرت نال فرق پا چھڑ دے نے بھائی روحانی خلیفہ اور ہوندہ ہے تے سیاسی خلیفہ اور ہوندہ ہے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے اس نے سمجھا کرو با ہون پہیا لین تو دا پہیا سمجھ دے ہاں جی ٹائر وہ لین تو لے گیا ہے کیونکہ اس وہ نمی گھڑی ہے جڑی اگے نہ ہی کسے گھڑی تو ایسا نہ کرو جڑیاں گلاں بابے کر گئے انہاں تے کھڑے بھی رویے تے ساڈے سنیاں واسطے یہ گل بھی بڑی ہے آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں اچھا گل کی ہے ایک سید سن وہ گداگر سن وہ کسی اپنے رنگ سن تصوف دے تو آدھے سن دلوا دو سید زادے تو بندے پھر انہوں نے پیش کر دیا ہے جدو بھی پیسے دے ہی دینے اینجی کری دے اینجی کری دے تو لین آڑا اینجی کر دے تو حضور سرکار دی حدیث کی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اچھا ان جدو وہ سید آئے تو اللہ حضرت جانتے سن کے سید ان حسبے اپنی عادت جدو صدا لگائی تو اللہ حضرت نے جیب بھی پیسے کٹے اتے نہیں رکھے پلیٹ اچھ رکھے اینج کیتے لو گل مک گئی لیکن رمض کی اینج کیوں نہیں کیتا بھائی جے اینج کیتا تو سید دے ہاتھ دے اتے ہاتھ آئے گا بے ادبی نہ ہوئے دینے دے ہیں نہیں پر ادب نال پیش کرا تا احمد رضا کہلا مانگا حضرات توجہ ہوئی آپ حضرات دی کہ کوئی نہ اے امام محمد رضا ہے عزیزہ نے من اس کو امام محمد رضا کہہ دے عزیزہ نے دی وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے دل ہے وہ دل جو تیری دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہوش و خیرتی سب تو مدینے پہنچے تم نہیں
چلتے رضا ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اللہ اکبر پڑھ دے رویا کرو علماء کرام پڑھ دے رویا کرو کہ لے خبر جلد خیال دی رو بھٹک نہ جائے نا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا بارگاہ وچ دعا ہے اللہ فقیر دی حاضری قبول فرمائے اور میرے سنی علماء بھائیاں اعلیٰ حضرت دی فکر تے کھڑیاں رہن دی تو بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندیاں ہواواں چل دیاں رہن پرواہ نہ کرے آجے شاءاللہ مالکان دی سر تے چھاں ہوئے بابا جی آندے ہوندے ہیں مالک کانڈ نہیں لگن دیندے ہاں جی بابا جی آندے ہوندے ہیں مالک کانڈ تو بھائیہ مالکان کا تو کانڈ لگن دیندے بے فکر رویا کرو میں بابا جی نال بڑی محبت رکھنا میں نے ایک گل دسو سارے علماء بیٹھے ہو میں انج نہیں آندہ آگے کسے نہیں کیتی ہو انج میں نہیں آندہ بے تو آگے کسے نہیں سنائی ہو کیونکہ یہ آکھنا میں نے پسند نہیں مجھے تسی آپ سوچ لینا بابا جی نہیں تو سپیکر پھت دیاں تقریر کر دیاں ویکھیا جے نا وہ تقریر کر دیاں تو سپیکر پھتی رکھ دیا کدی یہ بھی سوچیا جے بھائی کیوں پھت دیا اسی بھی عالم تصور چوینے آنا درویش ہی ہوئے حضرات بابا جی تصوراتی دنیا جا کے دیکھو نا اگر تے بابا جی تقریر کر دیاں تاغوت وقت نو گریبان تو پھڑن دا استعارہ پڑھن دے سا نہیں نو اتھو پھڑ کے اینج لگدا سی جی میں بابے اس دور دے ظالم نو گریبان تو پھڑیا ہے تے جنجوڑ کے تقریر سنا رہے کوئی سمجھ آئی تو آنے کے نہ ایتھو گل پیا کرنا کہ میں نہیں لگدا سی جی میں بابے رضوی تو گریبان تو پھڑیا ہے توجہ ہے کہ نا گریبان تو پھڑ کے گل کری دیئے نا دشمن تو میں نہیں لگتا بابا جی اوران کی دشمن وہی تو پھڑیا ہے ایک تو پھڑ کے فرمانے رہو انہیں جانا حضرات محترم اے علماء نے 22 سال میں نہیں ہو گئے تقریرہ سن دیاں کر دیاں انہاں دیاں بھی عمرہ لگ گئی ہیں آج تک 10 سن چاکی سے انج گل کیتی ہوئے جی میں بابا کردہ سی اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر حضرات محترم گرامی قدر سنگیو اسی خوش نصیباں جنہاں ان آنکھاں نال بابا رضوی ویکھیا ہے یا ادب اعلیٰ حضرت ویکھیا ہے کہ یا ادب باب خادم رضوی چ ویکھیا ہے اے جڑے گھٹنے انہاں بابا رضوی ہاتھ لاتا جدوں میں ملدا سا میں انہاں دے ہاتھ چومن لگنا میں انہوں نے ایک باری نہیں چومن دی ایتھے ہاتھ لاندے سا ایتھے تو سید ہیں تواڈی گل پہ کرنے تواڈی گل پہ کرنے حضرات محترم و گرامی قدر احباب او ایسی شخصیت سن اللہ کریم انہوں نے مجاہد ساڑھے اندر پیدا فرمائے اور ساڑھے بھائی ساتھ دی اللہ پاک امام زین العابدین دا صدقہ چھیتی رہائی کروائے وما علینا الا البلاغ